عاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی، دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی۔ ایک ذرا بیعت رضوان کی بھی تفسیر پڑھو، بیعت اللہ کی ہے بیعت عثمان غنی، اور ہر نفس شان حیا مصدر و میزان حیا، زندگی بھر یہ رہی فطرت عثمان غنی۔ آپ نے جامع قرآن کا لقب پایا ہے، دین و دنیا میں بڑی عظمت عثمان غنی۔ عشق اللہ و رسول آپ کو مل جائے گا، دل میں پیدا تو کرے الفت عثمان غنی۔ وہ صحابی تھے، مجاہد تھے، خلیفہ تھے نصیر، ناز اسلام بنے حضرت عثمان غنی۔ نہایت واجب احترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے، اس مالک کی کائنات، خالق کی کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ شان بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت پہ راضی ہو گئے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ کا جب مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر حال سے وہ شخصیت کامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ بات یاد رکھ لیں، اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے تو اس کے راویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کس آدمی نے اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس سے حدیث بیان کرتے ہوئے غلطی ہو گئی، یہ آدمی کون ذہن تھا، اس آدمی کا حافظہ اتنا کمزور تھا، جو بھی الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ آ جائے تو فرمایا گیا کہ الصحابی کلہم عدول، کہ میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں۔ اس لیے جب صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہاں سارے کے سارے عادل شمار کیے جاتے ہیں۔ وہاں پہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی شان کم ہے، اس کی شان زیادہ ہے، نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مراتب اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کو کوئی مقام عطا کر دیا گیا، کسی کو کوئی مقام عطا کر دیا گیا، تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابی جو خلیفۃ المسلمین بھی رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس پہلو کو دیکھا جائے، جس جہت کو، جس سمت کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نور ہی نور نظر آیا، روشنیاں ہی روشنیاں نظر آتی ہیں حضرت عثمان غنی کی سیرت سے۔ اس لیے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن پہ اللہ رب العزت راضی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ 4 دن گزر گئے، ہمارے گھر کوئی چیز کھانے کی نہیں آئی، 4 دن گزر گئے، ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں،
پوچھتے ہیں عائشہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کے صدقے سے لوگوں کو رزق دیتا ہے، اللہ آپ کے صدقے پوری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ مسجد کی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے نفل ادا کرتے ہیں، پھر وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اس مقام پہ کھڑے ہو کے نفل ادا کرتے ہیں، پھر تیسری جگہ پہ نفل ادا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جگہ بدل بدل کے نوافل ادا کر رہے ہیں، مقامات تبدیل کر کر کے نفل ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ دستک دیتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، آج کیا معاملہ ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ تبدیل کر کر کے مختلف مقامات پہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضرت عثمان غنی سے سارا ماجرا بیان کر دیا، ساری بات بتا دی کہ 4 دن گزر گئے ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ حضرت عثمان غنی بڑے پریشان ہو گئے، رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ اگر اس طرح کا ماجرا تو آپ ہمیں بتا کیوں نہیں دیتے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آپ گھر جاتے ہیں، مختلف سامان کے اونٹ لاد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ کھانا پکانے میں کچھ دیر لگ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی پھر دوبارہ گھر جاتے ہیں، بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، آپ آ کے پوچھتے ہیں عائشہ کوئی چیز کھانے کے لیے آئی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے لیے بڑا کچھ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہاں سے آئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے سارا ماجرا بیان کر دیا، ساری بات بیان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھانا کھانے سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، منبر پہ جلوہ گر ہوئے، ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی قد رضیت عثمان، اللہم انی قد رضیت عثمان، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس موقع پہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نظر آ رہے ہیں، جس جگہ پہ حضرت عثمان غنی کو کوئی پریشانی محسوس ہوئی، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ ہر لمحہ یہی خیال کرتے رہے، ہر لمحہ یہی کوششیں کرتے رہے، کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے میرے کریم آقا راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر لیا۔ حضرت رقیہ کا جب وصال ہوا، حضرت عثمان غنی بڑے پریشان ہوئے، رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عثمان رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا پریشان ہوں کہ آپ کی ذات سے میری نسبت جڑ گئی تھی، آپ کی ذات سے مجھے عشق ہو گیا تھا، آپ کی ذات سے میرا تعلق جڑ گیا تھا، آپ کی خاندان سے میرا تعلق جڑ گیا تھا، تو میں اس لیے بڑا خوش تھا کہ میں آپ ساری دنیا سے بلند ہو گیا، میرے تمام معاملات بہتر ہو گئے، اس لیے کہ میں آپ کی ذات سے جڑ گیا، میں آپ کی نسبت سے جڑ گیا، آپ کے قبیلے سے جڑ گیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے، حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر لیا۔ پھر جب حضرت ام کلثوم ان کا وصال ہوا، پھر حضرت عثمان غنی رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے فوت ہوتی رہتی، میں 40 بیٹیاں
نگاہ میں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے والہانہ عشق کرتے تھے، والہانہ محبت کرتے تھے۔ ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی پیغام ملتا، کسی قسم کا کوئی حکم ملتا، تو اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پورا کر دیتے۔ اسی وقت حضرت عثمان غنی اس کو مکمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بئر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے لیے چشمہ بنا دے۔ تو جس آدمی کا وہ بئر تھا، جس آدمی کا وہ کنواں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلوایا، اسے فرمایا بھئی یہ کنواں تو مسلمانوں کے لیے دے دے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اور کوئی چیز نہیں ہے، یہی ایک کنواں ہے، یہی ایک وسیلہ ہے جس کی وجہ سے میں تمام معاملات، گھر کے تمام خرچے چلاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا، حضرت عثمان غنی اس آدمی کے پاس پہلے گئے، اسے کہنے لگے بتا اس کنویں کا کتنا دام مانگتا ہے، بتا اس کنویں کی کتنی قیمت مانگتا ہے، جتنی قیمت تو کہے گا میں اتنی قیمت تجھے ادا کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منہ مانگی قیمت اسے ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس آدمی کے علاوہ کوئی آدمی کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ رب العزت اسے بھی جنت میں ایک چشمہ دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی بھی وہ کنواں وقف کرے مسلمانوں کے لیے، اللہ رب العزت جنت کے اندر اس آدمی کے لیے چشمے کھول دے گا۔ حضرت عثمان غنی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کروں، میں وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اللہ رب العزت تمہارے لیے برکتیں پیدا فرمائے، اے عثمان اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت کے اندر ایک کنواں بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بات کا علم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی حاجت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی نے جا کے بتایا کہ مسجد نبوی یہ وہ تنگ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جگہ کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بتائے بغیر سب سے پہلے وہ جا کے جگہ خریدی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے مگن رہتے، ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پہ راضی رہتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح پہلے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دستک دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پوچھا گیا کہ کون؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان آیا ہے،
اجازت چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، گفتگو ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر آئے آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان غنی آتے ہیں تو آپ اپنے معاملات کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ عثمان وہ ہیں جن کے لیے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس آدمی کا حیا کیوں نہ کروں جس کے لیے فرشتے ادب کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ اس قدر حیادار تھے، اس قدر حیادار تھے، جو اور لونڈی کسی کی رکھی جاتی ہے تو وہ لونڈی اس کی خادمہ شمار ہوتی ہے اور اس کے تمام معاملات کی نگہبانی کرتی ہے، اس کے لیے کوئی پردے کی حاجت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ قربان جائیں، جب آپ غسل فرماتے آپ کی خادمہ کپڑے لے کے آتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس خادمہ کو حکم فرماتے کہ میری طرف دیکھنا مت، میری طرف دیکھنا مت، کہ تیرا مجھے دیکھنا یہ جائز نہیں، فرمایا اس لیے تیرا مجھ سے پردہ کرنا کی ضروری ہے۔ حالانکہ وہ خادمہ تھی، وہ لونڈی تھی، اس کا پردہ کرنا کوئی جائز نہیں تھا، لیکن آپ اس قدر نفیس طبیعت کے مالک تھے، آپ اس قدر سلیم الفطرت تھے کہ تمام معاملات کی نگہبانی کیا کرتے تھے، ہر ایک معاملے کو جانچ پرکھ کے تمام معاملات کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے خدام کے ساتھ انتہائی اعلیٰ سلوک کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک خادمہ وہ بیان کرتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تہجد کے لیے جب اٹھتے تو آپ کسی کو جگایا نہیں کرتے، اس لیے کہ کوئی آدمی پتہ نہیں کس انداز میں سویا ہوا ہوگا، کس طریقے سے سویا ہوا ہوگا، پتہ نہیں اس کی کون سی کیفیت ہوگی، تو میری وجہ سے اس کی نیند نہ خراب ہو جائے، میری وجہ سے اس کی نیند نہ خراب ہو جائے، میری وجہ سے اس کے آرام کے اندر خلل نہ آ جائے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو لیے بیدار نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ خود اٹھتے، خود وضو کا پانی لیتے، خود آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود کہ حضرت عثمان غنی امیر المومنین بھی ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ مالدار بھی ہیں، اتنے زیادہ لونڈی غلام ہونے کے باوجود آپ کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے کام خود کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، مجھے اپنے معاملات خود سر انجام دینے میں بڑا سکون ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اہل بیت سے عشق کیا کرتے تھے، تمام معاملات کے اندر اہل بیت کو مقدم رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائیں، کوئی آدمی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، جھگڑا ہو گیا، کوئی آدمی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس آدمی کو بلوایا اور اسے کوڑے لگوائے، اس آدمی نے آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا، کہا کہ مجھے بلا وجہ کوڑے لگوائے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو گالیاں دی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، تو میں اس آدمی کو کیوں نہ سزا دوں جو میرے نبی کے چچا کو گالیاں دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے قانون بنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے اگر کوئی آدمی کسی کو تنگ کرے گا تو اس کو کوڑے لگائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کو تنگ کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب باقی معاملات کو دیکھا جاتا ہے تو آپ ہر معاملے کے اندر نرم طبیعت والے، ہر معاملے کے اندر سنجیدگی والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر عشق کرتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایک دن بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہیں گزرا جس دن میں حضرت عثمان غنی نے قرآن کو اٹھا کے نہ پڑھا،
بلکہ آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ قرآن خود گواہ ہے کہ جس کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا، اور وہ قرآن اس وقت بھی موجود ہے جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے لیے بڑی سخی تھے، آپ نے کبھی اپنے پیسوں کو، اپنی دولت کو اکٹھا کر کے نہیں رکھا، بلکہ ہر وقت لوگوں کے اندر تقسیم فرماتے رہتے تھے۔ ایک تابعی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اینٹ کا ٹوٹا یا پوری اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں، حالانکہ اس وقت حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں، لیکن اس کے باوجود سادگی کا عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کو سر کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں۔ وہ تابعی حاضر ہوتے ہیں، آپ سے سلام کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے حالات پوچھتے ہیں اپنے خادم کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے لیے ایک جوڑا لاؤ، اس کے لیے 1000 درہم لاؤ، اس کے لیے 1000 درہم لائے جاتے ہیں، ایک جوڑا لایا جاتا ہے۔ وہ آدمی اس کو لے کے جب گھر پہنچتا ہے تو اس کے والد سے صحابی تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ اتنا مال کہاں سے لے کے آیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، وہاں دیکھا ایک حسین و جمیل چہرے والا آدمی اینٹ پہ ٹیک لگا کے سو رہا تھا۔ جب میں نے اسے اپنی پریشانی بیان کی تو انہوں نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ پوچھا اس کا نام نہیں جانتے؟ وہ تابعی عرض کرنے لگے میں اس کا نام نہیں جانتا۔ تو اس تابعی کے والد صاحب کو فرمانے لگے پھر جان لے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی ان کے پاس کوئی تنگ دست حاضر ہوتا ہے کبھی خالی واپس نہیں آتا، اس لیے کہ ان کا شیوا یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آتا رہتا ہے وہ ہر وقت دولت تقسیم کرتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے سامان کو لوگوں کے لیے لٹاتے رہتے ہیں، ان کے پاس جتنا مال آتا ہے تک کبھی جمع کر کے نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب مدینہ شریف کے اندر قحط پڑ گیا، بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، دو مختلف روایات اس بارے میں ملتی ہیں۔ تو مدینے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 گلے کا لے کے ملک شام سے واپس آتے ہیں۔ مختلف تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں یہ گلہ مہنگے داموں بیچ دیجیے۔ آپ نے پوچھا کتنے دام دو گے؟ وہ کہنے لگے 1 درہم کے بدلے 1 درہم دیں گے، زیادہ؟ آپ نے پوچھا نہیں، اس سے زیادہ کرو۔ وہ کہنے لگے 2 درہم دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی چھوڑے، اس سے زیادہ کرو۔ وہ کہنے لگے 4 درہم دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی چھوڑے اور زیادہ کرو۔ وہ کہنے لگے 5 درہم دیں گے۔ آپ کہنے لگے نہیں یہ بھی چھوڑے اور زیادہ کرو۔ تو بڑے پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے کہ مدینے کے سارے تاجر اس سے زیادہ ریٹ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے پھر چلے جاؤ، میرا سودا ہو چکا ہے، میرا پہلے معاملہ ہو چکا ہے۔ جب وہ واپس جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اعلان کروا دیتے ہیں کہ مدینے کے فقراء، مدینے کے تنگ دست، مدینے کے غریب لوگ آئیں اور اپنا گلہ مفت میں لے کے چلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دوبارہ تاجر آتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں کہ جناب ہم 5 گنا زیادہ ریٹ دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے میرا 10 گنا میں اللہ رب العزت سے معاملہ ہو گیا، مجھے وہاں سے 10 گنا مل رہے تھے، میں تیرے 5 گنا کیسے قبول کر لیتا؟ اللہ رب العزت کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے تو سب سے زیادہ جس ہستی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال کو خرچ کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کا جب موقع آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، صحابہ مختلف چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی ہے جو مدد کرے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے 2 اونٹ مع سامان یا رسول اللہ قبول فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرماتے ہیں. پھر دوبارہ اعلان فرماتے ہیں کوئی صحابی ہے جو اس جنگ کے اندر اپنے سامان کو پیش کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 اونٹ مع سامان میری طرف سے قبول فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرماتے ہیں. پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 اونٹ اور میری طرف سے قبول فرمائیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 200 اونٹ اور 1000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں آج کے بعد حضرت عثمان کا کوئی کام حضرت عثمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا, نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو بھی کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے جائیں گے اللہ رب العزت ہر کام میں برکتیں پیدا فرماتا جائے گا, ہر کام میں رحمتیں پیدا فرماتا جائے گا. حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اکٹھے اونٹ کیوں نہیں پیش کیے؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میرا دل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اعلان کرتے جائیں, میں بار بار پیش کرتا جاؤں, بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرے, میں بار بار پیش کروں تاکہ بار بار دعائیں حاصل کریں, بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے لیے دعائیں لے سکیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لمحہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے. حج کا موقع ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں اسی وقت حضرت عثمان غنی موجود ہیں. آپ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حاجی لوگ چل پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو سکتا. ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بات کر رہے تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور سواری پہ سوار ہو کے دوڑ لگا دی. راوی کہتے ہیں مجھے اس بات کی تسلی نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات ابھی مکمل ہوئی تھی یا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے ہی اسی وقت دوڑ لگا دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام معاملات کو میں طے کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح کے معاملات کر سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صاحب فراست لوگوں میں شامل ہیں, اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا اور بلا کے کہا وصیت لکھو. جب آپ وصیت لکھوانے لگے خلافت کی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ غشی طاری ہو گئی, بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خلافت میں لکھ دیا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غشی کم ہوئی دوبارہ آپ ہوش کے اندر تشریف لائے, آپ نے فرمایا جو عبارت لکھی ہے پڑھ کے سناؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلاف حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے بارے میں لکھ دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا تم نے میرے دل کی بات جان لی, میں حضرت فاروق اعظم کا نام لکھوانے والا تھا تم نے پہلے ہی لکھ. اللہ رب العزت نے آپ کو نور عطا فرمایا تھا, آپ کو نورانیت عطا فرمائی تھی. اس نور اور اس نورانیت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی دلوں کی باتوں کو دیکھ لیا کرتے تھے, لوگوں کی دلوں کی باتوں کو سمجھ لیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر وقت محبت, ہر وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اس طرح کے کچھ معاملات پیش آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وصال ہو گیا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی مسئلہ کے اندر پیش ہوتے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ
وہ ان کا مسئلہ اسی وقت حل فرما دیتے. اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر لمحہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ خوش کریں. حتیٰ کہ ایک حدیث اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ ایک آدمی کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. جب اس کا جنازہ پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھایا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس آدمی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے یہ حضرت عثمان غنی سے بہت رکھتا تھا. تو جو آدمی حضرت عثمان غنی سے بہت رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا. اور مولا مرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر حال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے رہے. جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے اپنے صاحبزادوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا دیتے ہیں. اور اس قدر محبت کہ جب مولا علی المرتضیٰ نے اپنے صاحبزادوں کا نام حضرت عثمان رکھا، اور اس قدر محبت کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کو جب اس بات کا علم ہوا حضرت مولا مرتضیٰ اپنے کندھوں پہ خود مشکیزہ اٹھا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے کے چل پڑے. جب تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو اس وقت آپ نے اپنا امامہ اچھالا اور لوگوں کو بتا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہو گئی کہ میرے صحابہ مجھ سے کس قدر محبت کرنے والے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزری. اور وہ کام جو پہلے کسی نے نہیں کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی ایسے کام سر انجام دیے گئے جو آج تک رائج ہیں. جس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے عدالتیں بنوائیں اور ان کے اندر الگ الگ جج مقرر کر دیے. عدالتوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ عمارتیں تعمیر کروا دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان رائج کروائی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے جمعے میں پہنچنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات جس قدر زیادہ ہیں بیان سے باہر ہیں. اللہ رب